تسا مسئلہ بیان کیتا جس کو پورے کوٹ امین آریانے تھے گردو نوابش ہویا، اس مسئلے کی وجہ تو آج کے سارے اکٹھے ہوئے، اس مسئلے کی وجہ تو ہے حضرت اس مسئلے تے تسی 10 منٹ میں 20 منٹ میں آدھا گھنٹہ اپنا مدعا بیان کرو، اسی سنوں میں تیار سبحان اللہ گل ہے پہلے عرض کیتی ہے جڑا مدعا جندے واسطے تسی جمع ہوئے جے وہ بھی میں دساں گا، تواڈے کول بھی سناں گا، میں بھی سناواں گا، لیکن سونے نال تانوں بھی پیار ہے تے مینوں بھی پیار ہے۔ نبی پاک دی سیرت ہے قصہ بیان کرنا چاہنا وہ کرن تے دیو، باقی گل اس سے انکار نہیں دیکھو نا، سونے دی گل کسے نوں بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، سونے دی جڑی گل ہے وہ سارے کر دیں۔ میری گل سنو، چلو ایک منٹ تہاڈی گل تے میں آ جانا، نہیں تسی بیان کرن دیندے تے وہ تہاڈی مرضی۔ سیرت دی سونے دی ایک حصے دا ایک حصہ 20 منٹ دا ٹائم نبی پاک ایک منٹ سن حضرت جی گل سنو، تہاڈی ہر گل دا میں جواب دیاں گا، میں آیا اس واسطے میں دسیا نہیں بھجیا نہیں، تانوں جواب دینا آیا، تانوں دلیل دیاں گا، تہاڈے کو سناں گا، تسی میرے بھائی جے وڈے جے میں تو چھوٹے جے، لیکن نبی پاک ایک منٹ میں نبی پاک دی سیرت دا دیکھو نا مجلس لگی ہے سونے دی گل دی تے میں 15-20 منٹ سونے دی گل کرن واسطے تانوں کہہ آئیے، میں بھی تانوں سنانا، تسی بھی سنو۔ تسی میری بات سنو، اس جگہ تے قبلہ قاری محبوب الہی صاحب نظامی صاحب تشریف لے آئے، بیان انہوں نے ہے سی، لیکن جویں تسی آئے انہاں بیان کیتا ہے نہیں، یعنی اسی ہن مدے تے آ گئے۔ دوسری گل اس گفتگو تو بعد اگر تسی چاہو اسی ساری رات تواڈے کول سیرت النبی سبحان اللہ پہلے اے گفتگو ہوئے گی جس گفتگو تے تنازع کھڑا ہویا ہے مطابق ٹھیک ہے جی، میں شروع کروں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہاں کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ بھی چیز حرام ہے جی غیر اللہ دے نام تے پکائی جائے یا غیر اللہ دے نام تے ذبح کی جائے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اون دے وچ ایک اللہ نہیں دا کہ بندہ اون دے اندر جانور نو اللہ دے نام تو علاوہ کی لیا جائے، اونوں ذبح کیتی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر دے اندر بیان کیتا ہے کہ اون دے تو علاوہ اے نہیں کہ ضروری جانور ذبح کیتا جائے، اس تو علاوہ مفسرین جننے بھی سارے بیان کرنے والے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان دے تو مراد اے لیا ہے کہ جنیاں بھی چیزاں حرام وہ چیزاں جیڑیاں بھی اللہ دے نام تو علاوہ کسی چیز تے لئی جائے ان دے واسطے مثلا بلکہ قرآن کے اندر یا ایھا الرسول یا ایھا الرسل اللہ دے نبیوں تو شروع ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے نبیوں تسی بھی حلال حرام دی تمیز کرنی قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ نے نبیوں نے بھی حکم دیتا ہے۔ اس واسطے حرام حلال دا سلسلہ اللہ تے شروع کیتا ہے، نبیوں تو شروع کیتا ہے، نبی پاک تے دین نازل ہویا ہے، اس واسطے 11ویں اس کو بعد شروع ہوئی ہے۔ ان دی دلیل تسی دیو کہ 11ویں ثابت ہے، کتوں ثابت ہے، کس لیے شروع ہوئی ہے، کن نے منائی ہے، کس طرح منائی گئی، ان دی دلیل تسی دیو اپوزی کر لیں گے۔ لیکن جیڑا میں بیان کیتا ہے وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کہ حرام چیز کھانا وہ ایویں ہے جویں جو میں پہلے کہہ چکیا، غلط چیز غلط ہے، صحیح غلط ہے، اس واسطے تسی 11ویں ثابت کر دیو۔ اور جیڑا میں مسئلہ کیتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا 40 دن نماز نہیں ہوتی، وہ تسی او رد کر دیو کہ وہ حدیث نہیں ہے، میں ذمہ دار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے مسئلہ سمجھا جائے سارے دوست، حضرت صاحب نے تقریر کی تھی تسی سنی میں بھی سنی، اور میں تقریر جب تک ختم نہیں کروں گا حضرت صاحب بھی سنن گے تسی بھی سنو گے، ٹھیک ہے؟ اچھا دودھ حلال ہے یا حرام ہے؟ بکری کا دودھ حلال ہے، ہوں میں آکھاں یہ حرام ہے، لہذا جڑا حرام کھائے گا 40 دنوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ حدیث صحیح ہے پر میں غلط جگہ تے فٹ کی تسی آکھیا 11ویں حرام ہے، اگو میرے کو پوچھتے ہو جڑا حرام کھاوے 40 دنوں کی عبادت قبول نہیں ہوندی، حدیث صحیح کری، حدیث تے صحیح ہے لیکن ثابت ہی کرنا ہے جڑا تساں آکھیا کہ 11ویں حرام ہے۔ حرام کون کردا ہے؟ اللہ۔ حلال کون کردا ہے؟ اللہ۔ ہن مینوں قرآن وچ وکھاؤ کتھے لکھیا ہے کہ جناب ادا کی 11ویں حرام ہے؟ ایک منٹ، حدیث وچ وکھاؤ کتھے لکھیا ہے کہ 11ویں حرام ہے؟
خود تواڈے سامنے انہاں من لیا ہے کہ 11ویں غوث پاک تو بعد شروع ہوئی انجی ہے. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نبی پاک دے زمانے چ نہیں تو جدو مسئلہ اٹھیا ہی نہیں تو حلال حرام بنتا ہی نہیں سی, حلال حرام بنتا ہی نہیں سی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے ابو داؤد شریف دے وچ آپ نے فرمایا اساں تے سانچا ہے رب نے بھیجیا ساڈے چ سونا معبود فاحل حلالہ وانزل اللہ کتابہ, اللہ نے کتاب اتاری نبی پاک تے, اللہ نے کیتا حلال جڑیاں بھی کر دیتیاں, اللہ نے کیتیاں حرام جڑیاں بھی شامل کیتیاں. فرمایا اگو حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے فاحل حلالہ, جڑی شے نوں نے حلال کیتا فہو حلال وہی حلال ہے. فحرمہ, تے جنوں اللہ کے رسول نے حرام کر دیتا ہے فہو حرام وہی حرام ہے. ومن سکت عنہ, تے جڑی شے تو نہ اللہ نے بیان کیتا ہے نہ اللہ کے رسول نے بیان کیتا ہے چپ کیتا ہے فرمایا فہو کفر, وہ چیز تواڈے واسطے جائز ہے. ہن مینوں دسو 11ویں نوں رب نے حرام کیتا ہے تے بکھاؤ, نبی پاک نے حرام کیتا ہے تے بکھاؤ. جے نہ رب نے حرام کیتا ہے نہ رب دے رسول نے حرام کیتا ہے. ابو داؤد شریف پکڑایا جے مینوں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوی ہے جڑی شے اللہ تے اللہ دے رسول نے حرام نہیں کیتی وہ تواڈے واسطے جائز ہے. لے ہن تساں بکھانا ہے کہ حرام ہے, اے حضرت بعد وچ انشاءاللہ اے بعد ٹکرا ہوے گا, لیکن تساں کیتا ہے دعویٰ, تساں کیتا ہے دعویٰ. ہن اسی آمنے سامنے بیٹھے ہیں کوئی بھی نہیں الحمدللہ اہل سنت چ کوئی بھی نہیں بولے گا, مجھے امید ہے کہ اہل حدیث چ کوئی نہیں بولے گا, چپ کر کے بیان سنا. کہ ساری کوئی لڑائی پیلی پولی دی نہیں, ایک مسئلے دی ہے کہ مسئلہ حلال ہے کہ حرام ہے. اے ہی جی حضرت ایک تسی دعویٰ کیتا وہ تسی غلطی بیان کر گئے کہ بخاری شریف جو نبی پاک نے فرمایا اہل سنت والجماعہ, اے گل آکھی بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے. بہرحال یہ سارا موضوع ہے. اچھا دوسرا اس ٹائم اسی مسئلہ حلت تے حرمت 11ویں شریف آیت پڑھیے وما احل به لغیر اللہ, کہ جیڑی شے کہ غیر اللہ دا نام آ جاوے اس دا ترجمہ تساں کی کیتا جی, اے ترجمہ صرف کر دیا تاکہ میں وہ ترجمہ ہی لکھ لواں. چلو اسی بات حضرت اسی جڑا ایک منٹ اسی آپس وچ کر رہے ہن ایک منٹ حضرت جی, ایک منٹ میری گل سنو. جیڑی تسی گل کیتی حرام حلال دی اودی میں تانوں جان نالوں نال کہ ٹائم تہاڈا بھی بچے میرا بھی بچے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے دے اندر, خطبہ جمعہ دے اندر جو ویسے بھی آپ خطبے دے اندر پڑھیا کرتے سی کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. آپ نے فرمایا جیڑی چیز نویں دین دے اندر شامل کیتی جائے وہ بدعت ہے. ایویں جیڑی نویں چیز دین دے اندر شامل کیتی جائے وہ بدعت ہے. میں اوتھے میرے ساتھی نے دسیا کہ قاری صاحب بیان کر رہے سی میرا نام لے کے کہ عبد الکریم صاحب تسی جڑے کپڑے پائے نے اے تسی کتھوں لے نے, اے بھی غیر اللہ دے نے. بہرحال میں اس بھائی تو میں نہیں جاندا نہ اس بھائی نے جاننا نہ میرے پتہ ہے, لیکن گل ایک چیز ہے جڑے کپڑے پاؤنے یا کچھ سپیکر لگانا جے صاف صفا وغیرہ یہ ضرورت نہیں, یہ دنیا دی ضرورت ہے, دین نہ تعلق نہیں دا. ایک دوسری گل اللہ دے نبی دی حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر نویں چیز بدعت, اور بدعت جڑی گمراہی کی طرف لے کے جاندی ہے اور گمراہی جڑی وہ جہنم اندر لے کے جاندی. اور نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا جس ویلے میں حوض کوثر سے کھڑا ہوں گا کہ اس طرح ایک بڑے چہرے چمکتے ہوئے میرے سامنے آن گے, اس طرح میں حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں تے چہرے بھی انہاں دے محراب پہ ہون گے متھیاں دے تے آن گے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام دیکھن گے آپ فرمان گے کہ میری امت آ رہی ہے کہ اچانک دیوار ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ تو میری امت ہے. آپ نے فرمایا یہ وہ نے کہ جڑے دنیا تے تواڈے تو بعد جنہ دین دے اندر نویاں باتاں نویاں رسماں نواں چیزاں شروع کیتیاں آپ فرمان گے سحقن 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 حدیث دے الفاظ کہ تسی میرے تو دور ہو جاؤ جنہ دا میرے دین نال تعلق نہیں رہا میرے دین دے اندر نویاں چیزاں پیدا کیتیاں آپ فرما دے انہاں نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں. اس واسطے جیڑی چیز اللہ نے حکم کیتا ہے کیونکہ نبی پاک دا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم
بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ آخری وقت نبی پاک نے اپنی زبان دے اندر نبوت والی زبان، او زبان جن دے اندروں نبی پاک نے اپنی زندگی دے کسے لمحے دے اندر بھی کدی ایسا الفاظ نہیں جڑا نعوذ باللہ میں کہاں کہ آپ کی زبان دے اندر کو ایسا اپنے کولوں نکلا ہے. کیونکہ نبی پاک جس لئے بولتے سی ون نجمی ذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ پاک جس لئے وہی کرتا سی سونا اس لئے بولتا سی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی حدیثاں لکھنا میں چھڑ دیتیاں. میرے صحابہ نے کیا نبی پاک کدی خوشی دی حالت ہوندے نے کدی غمی دی حالت ہوندے نے کدی غصے دی حالت ہوندے نے تو ہر گل نبی پاک دی لکھ لینا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حدیث لکھنا چھڑ دیتی. نبی پاک نے فرمایا عبداللہ میں نے حدیثاں نہیں لکھنا. فرمایا سونے تیرے صحابہ نے آ کے فرمایا سن. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی میں اس لیے بولنا جس نے مینوں رب بنا دین اج تو حضرت جی سنو تہاڈی میں اس گل دا پورا کرنا ایک بھی حضرت نہیں. اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام تے دین اللہ نے آج تو 1400-1500 سال پہلے نازل کر کے حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کیتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ سونیا دین تواڈے تے مکمل ہو گیا اس تو بعد تواڈے تے دین نہیں کسے تے بھی دین نہیں آ سکدا. جیڑی چیز بھی دین دے اندر نمی ہوئے گی اونوں 11ویں کیا جائے اونوں کل کیا جائے اونوں سادہ کیا جائے انہوں جو بھی کچھ کیا جائے جو نبی پاک نے حکم نہیں دیتا کسے عالم دی گل ہوئے گی وہ حجت نہیں ہوئے گی. کسے محدث دی بات ہوئے گی وہ حجت نہیں ہوئے گی. کسے پیر دی بات ہوئے گی حجت نہیں ہوئے گی. حجت ہوئے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہوئے گی. نہیں تے صحیح مسلم دی حدیث اٹھا کے دیکھیے ایک منٹ میں حدیثاں سنا رہا ہوں سنو تواڈے میں تہاڈا دعویٰ میں تانوں ایک گل آکھی سی تے دعویٰ لکھ دیو. میں حدیث پڑھا میں ایک منٹ نبی پاک حضرت مینوں پتہ ہے جڑی تسی چلاکی کھیل رہے ہو نبی پاک علیہ السلام دی شاناں دا کوئی منکر نبی پاک نے آکھیا ہوے یار بھی حرام ہے بکھاؤ نبی اس لیے ہے ہی نہیں سی. ہاں اے تے تجھے پتہ لگا کھاؤگا اٹھ بول نبی پاک نے فرمایا حضرت تو بعد جڑی نویں چیز اے میری گل تے دعویٰ سن لو اے میری گل سن لیا جے حضرت صاحب کبھی لکھ کے نہیں دین گے کہ 11ویں غیر اللہ وچ شامل ہے تے غیر اللہ دا میں کیا معنی لکھو حضرت معنی نہیں لکھا حضرت جی دیکھ کے حضرت معنی لکھ کے وما اللہ غیر اللہ دے وچ شامل میں لکھ کے دینا. حضرت جی گل دلیل نہ کرو حضرت مینوں پتہ نہیں جو تسی کر میں دلیل جا دلیل دیو پہلے حضرت تسی دعویٰ دلیل دیو چپ کرو تسی دلیل دیو آپ سارے بولو گل میری تے حضرت صاحب دی. ایک منٹ سارے دوست خاموش ہو جاؤ. حضرت صاحب کا دعویٰ ہے کہ 11ویں غیر اللہ ہے وہ سارے چپ کر جاؤ یار. دوئی گل ایک منٹ میں اپنا دعویٰ لکھنا ایک منٹ حضرت میں اپنا دعویٰ لکھنا ایک منٹ میری گل تو میں اپنا دعویٰ لکھنا حضرت صاحب نے ثابت کرنا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ دے ولی نے ساڈے سر اکھاں دے سرما سر دا تاج انشاءاللہ سے سارے ولیاں نوں ماننے ہاں کیونکہ اللہ دا حکم ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب غنیۃ الطالب علم طالبین حضرت صاحب مینوں اون دے اندر وکھا دے چلو انہاں منائی انہاں دی کتاب دے اندر وکھا دے کتے لکھیا ہے کہ انہاں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں شریف پکائی سی یا کھوائی سی وہی ثابت کرتا. حضرت اسی دی دلیل دیو ایک منٹ اسی دلیلاں مادی چ نہیں نہیں ہوتا ہے نہیں دعویٰ دیکھو ایک میری گل سنو یہ تے کو بہانا ہے اور نہیں حضرت میری گل سنو تسی فرنے مناظرہ پڑھے تسی فرنے مناظرہ پڑھے سارا ہی پڑھے سب مناظرے دی تعریف کی میری گل سنو حضرت ایک منٹ تسی حضرت نو مناظرہ دی تعریف پتہ کوئی نہیں گل ہے کہ میں مناظرہ نہ کرنا نہ کیتا ہے لیکن پہلی دفعہ یہ معاملہ بنیا 5 منٹ میری گل سن لیں حضرت صاحب اگے گزارش ساڈا ایتھے جھگڑا کسی ہور موضوع تے نہیں ساڈا موضوع ہے 11ویں غیر اللہ حضرت فرماندے کہ غیر اللہ گل حضرت ایک منٹ 11ویں دا مسئلہ نہیں آیا لا مسئلہ نہیں آیا 11ویں دا
مسئلہ نہیں آیا میں حرام حلال کا تسی حلال حرام نو کرنا ہے میں حدیث بیان کیتی ایک منٹ حدیث بیان کیتی ہے حضرت میں بولنا تے دیو جیڑی میں حدیث بیان حضرت میں بولنا دیو لقمہ کھاندا 40 دن عبادت نہیں ہوندی اس چیز دا بتاؤ حضرت آنے نے تسی نہیں بولنا جڑے بندے کھڑے نے کسی نے نہیں بولنا میں حضرت صاحب نال گل کراں حضرت صاحب یہ فرمانے نے کہ اے ایک منٹ ہن باری بات ہن اے کرنے آ 2 منٹ حضرت صاحب بولن گے 2 منٹ میں بولنا تسی میک بند کر دو ٹھیک ہو گیا ایتھے کوئی کڑی والا بیٹھا جو کڑی لا ہاں جی ٹائم شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڈا ایتھے آن دا مقصد سی 11ویں شریف کا مسئلہ حضرت صاحب نے آکھیا کہ 11ویں غیر اللہ تو غیر اللہ جڑا ہے غیر اللہ دے نام تے جڑی بھی شے ہوے گی وہ کی ہے حرام حضرت بعد وچ میں آکھیا سی حضرت صاحب نو کہ وما احل به لغیر اللہ دا ترجمہ کر دے نمبر 1 نمبر 2 یہ دعویٰ کرن کہ جناب والا اے 11ویں غیر اللہ وچ داخل ہے نمبر 3 تیسری بات یہ حضرت صاحب میرے نال مطالبہ کر رہے ہیں کہ جڑی 40 دن دی عبادت قبول نہیں ہوندی حدیث صحیح ہے کہ نہیں اے دا منکر کون ہے تے جے شاید منکر کو نہیں ہوندے تے مناظرہ ہی نہیں مناظرہ بھی ہو رہا ہے جڑی شے متنازع ہے وہ متنازع ہے اسی آنے ہیں 11ویں جائز ہے تسی آتے ہو 11ویں حرام لہذا حضرت صاحب دعویٰ لکھ کے دیں کہ وما احل به لغیر اللہ دے تاج 11ویں شریف داخل ہے اور وما احل به لغیر اللہ کا ترجمہ ہے سپیکر چلاؤ کوئی بات گل ہے میں عرض کیتی ہے کہ حلال حرام اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر تے دین نو نازل کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب اللہ تعالیٰ پاک ہے لا یقبل طیبا اور اللہ تعالیٰ پاک چیز نو پسند کرتا ہے حلال حرام کا مسئلہ محبوب پیغمبر تے اللہ نے مکمل کر دیتا ہے اس تو بعد نہیں ہے دوسری بات میں حضرت صاحب نے یہ پوچھا سی کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب دنیا تو طالب علم ان دے اندر اور بھی مسائل موجود نے میں یہ پوچھنا چاہنا چلو 11ویں دی آپ بحث کر لینے ہاں حضرت صاحب میرے کو فتویٰ پوچھتے ہیں مینوں یہ ثابت کر دیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا 11ویں پکائی سی یا 11ویں دا حکم دیتا سی یا کرن دا حکم دیتا ہے یہ ثابت نہیں کر دیں چلو 11ویں دی آپ گل مکا لینے یہ ثابت کر دیں اللہ دے محبوب پیغمبر دا دین آپ سے شروع ہویا وہ پہلے دی بات ہے وہ آپ کیونکہ وہ منن واسطے تیار نہیں وہ پہلے دی بات آپ اتنے چھڑ دینے ہیں آپ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دو منٹ گل یہ جی 11ویں کی آدھے نے حضرت صاحب میں سوال کرنا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ثابت کرو کہ انہاں 11ویں پکائی 11ویں کا حکم دیتا یا کر کے بکھایا یہ ثابت حضرت صاحب کر دیں میں فتویٰ لکھ کے دے کے جاؤں گا انشاءاللہ وما احل به لغیر اللہ کے تحت کہ 11ویں نے اندر اندر شامل ہے میں لکھ کے دے کے جاؤں گا سارے کے سامنے لکھ کے دے کے جاؤں گا لیکن حضرت صاحب پہلے یہ ثابت کرنے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں کے پکائی یا انہاں حکم دیتا یا کر کے بکھایا انہاں دے ثابت بس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حضرت صاحب کو آقا کے دعویٰ لکھ کے کہ 11ویں شریف وما احل به لغیر اللہ چ داخل ہے اور جڑی شے غیر اللہ دے تحت داخل ہے وہ حرام لیکن حضرت صاحب نے 2 منٹ دی تقریر وچ دعویٰ لکھ کے بیان نہیں کیتا میرے تے نہ سوال کیتا جی غنیت الطالبی وچ بیان کرو یعنی تھلے آ گئے ہنے تے 5 منٹ پہلے تقریر کرتے سن کسے محدث دی گل نہیں مننی محدث دی گل نہیں مننی فقیہ دی گل نہیں مننی بزرگ دی گل نہیں مننی صرف رب تے رب دے رسول دی گل مننی تے میں یہی تے آندا پیا سی رب دی منو رب دے رسول دی منو دکھاؤ او اسی دلیلاں بعد دے دیواں گے حضرت پہلے دعوت لکھو یہ گل نہیں دی حضرت جی یہ تسی گل نہیں کرتے پائے نہیں حضرت جی ایک گل سنو یہ گل نہیں دی تہاڈی یہ گل دا میری دا جواب نہیں دا میں جڑی گل حضرت لڑائی نہیں گل ہے کہ جندے نال ہی 11ویں پکدی ہے اور حضرت اسی دلائل بات دلائل نہ گل کرو پہلے
میں دعویٰ لکھنا لیکن تسی پہلے ثابت کرو 11ویں ثابت کرو میری گل سن تسی نہیں بولنا جڑے بولتے حضرت صاحب بیٹھے انہاں نے میرا میں تانوں کہہ رہا موضوع مناظرہ طے کرو انشاءاللہ دلائل بعد جان میں جڑی گل کرنا حضرت جی تسی 11ویں میں گل کیتی ہے کہ میں درس دے اندر گفتگو یہ کیتی سی کہ حرام حلال دی تمیز دا جڑا بندہ حرام کھاندا ہے تسی 11ویں دا مسئلہ خود وچ لے کے آئے جے میں اودے تو کہا کہ تسی چلو قرآن حدیث دی گل نو پیچھے چھڑ دے تسی 11ویں دی گل کر لو کہ 11ویں جڑی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام تو اس لیے نہیں ثابت اللہ دے نبی نے نہیں منع کیتا لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی جڑا بندہ کام شروع کردا میں کوئی مسئلہ کرنا اوندا میں ذمہ دار ہونا مینوں پوچھن دا حق ہوندا ہے حضرت صاحب کہن دا حق ہوندا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جی 11ویں دا حکم دیتا ہے یا کیتا ہے یا کرن دا حکم دیتا ہے جو دے نام انہاں دے نام ہی پکائی جاندی حضرت صاحب ثابت کرنے کہ انہاں کول ثابت ہے بھی انہاں دی کتاب تے ثابت کرا دے کر دین کہ بھی انہاں پکائی انہاں حکم دیتا چلو 11ویں میں فتوی لے کے دینا کہ وما الا به لگا میں اپنی گل تو نہیں ویردا میں اون دے تحت کیونکہ قرآن دی گل دا پہلے حضرت صاحب نے گل پہلے ختم کر دیتی یہ نہ لے دی 11ویں دی پھر 11ویں دا یہ پہلے فتوی دین کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منائی انہاں کر کے وکھائی انہاں سب کچھ کیتا ایندا فتوی حضرت صاحب لکھ کے دین میں لکھ کے دینا کہ نہیں وما چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پڑھو کوئی اچھا ہوں میری گل سنو دیکھو حضرت صاحب میں یہ نہیں آتا کہ صاحب علم بندے نہیں صاحب علم بندے لیکن گل یہ تقریراں ساری رات چلن گیا پہلے دعوت لکھو ٹائم حضرت اتنے مسئلہ ہے جائز اور ناجائز دا اسی آنے 11ویں شریف جائز ہے 11ویں شریف کہندے کلو نے اسالے ثواب اسی ثابت کران دے کہ اسالے ثواب جائز ہے اے حضرت دلیلاں آ گیاں بعد وچ تسی بار بار آندے پیسے ہونیاں تو طالبین تے میں بعد ثابت کراں گا ہونیاں تو طالبین جناب شیخ عبد القادر جیلانی دی کتاب ہے ہی نہیں حضرت اتنے دعویٰ کرو دعویٰ لکھو کہ 11ویں شریف وما الا به لغیر اللہ وچ داخل ہے گل ہے حضرت صاحب نے آخیا دنیا تو طالبین پیر صاحب کی کتاب نہیں جے نہ ہوئے میں ذمہ دار گل یہ عرض کی ہے میں انہاں 11ویں دی گل کی ہے 11ویں شریف دی بے ادبی نہ ہو جائے 11ویں شریف دی گل کی ہے میں بھی 11ویں شریف دی گل کرنا میں حضرت صاحب نو بھائی یاراں نو برادر نو پوچھنا کہ حضرت جی تسی یہ دسو کہ جڑی 11ویں شریف ہے جدا نام لیندے جے کیا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیتی ہے دوسری گل حضرت صاحب نے کیتی ہے سالے ثواب دی گل صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا تین چیز جڑیاں نے بندہ دنیا تے زندہ ہویا کرے اون دے مرن تو بعد اون دے واسطے سوالے ثواب ہوندا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک اون دی اولاد نیک اولاد ہوئے اون دے تو بعد صدقہ جاریہ ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ جا کوئی بندہ قرآن لے کے رکھ دیندا ہے مسجد تعمیر کر دیندا ہے کوئی بھی نیکی دا کام کر دیندا ہے اللہ تعالیٰ دے واسطے اون دا صدقہ او سالے ثواب بنا دیندا ہے اور تیسری اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے کہ او بندہ قرآن دا قاری یا عالم دین ہے او پڑھاندا ہے ایندے اگے طالب علم نے اگے پڑھنے والے میری گل سنو ایک تسی میری گل سن بھائی حضرت تسی بھی ٹائم نہیں دیکھنا تسی بھی ٹائم نہیں ٹائم تھرڈ بندہ کھڑا ہو جائے تھرڈ بندہ کھڑا ہو جائے حاجی نثار صاحب تسی گڑی پڑھ لو نہیں دوسرے پنڈ کا بندہ ہے صحیح مان دے نہ کام کرے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گل سنیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حضرت صاحب نے واقعہ ہے کہ حضرت صاحب متنازع مسائل اور نئی متنازع مسئلہ 11ویں شریف ہے تسا دعویٰ کیتا کہ 11ویں شریف وما الا به لغیر اللہ چ داخل ہے تے جڑی شے او وچ داخل ہے وہ حرام ہے میں کہتا ہوں
اجے تک تیسری ٹرم نے لکھ کے نہیں دیتا. نمبر 1. نمبر 2 آندے جناب والا بنیت الطالبین کہ جی میں ثابت کراں گا وہ تے بعد وچ دلائل آن گے نا, پہلے تے دعویٰ ہے. نمبر 3 تیسرا انہوں نے حدیث پڑھی اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ کہ انسان جدوں مر جاندا ہے او تے مرن تو بعد بھی 3 عمل مصطفیٰ فرماندے نے جاری رہندے ہیں. مرن تو بعد جاری رہندے ہیں. پہلا عمل میرے حضور نے ارشاد فرمایا میری صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. کوئی صدقہ کر گیا ان تے لوگ نفع اٹھاندے رہے, جب تک نفع اٹھاندے رہیں گے انہوں ثواب ملتا رہے گا. او علم ينتفع به, ایسا علم پڑھا گیا جن تو لوکاں نے نفع چکیا, جدے تو لوکاں نے نفع چکیا, جب تک چکدے رہن گے انہوں ادا ثواب ملتا رہے گا. حضرت نے تیجی گل کیتی لیکن توجہ نہیں فرمائی. او والا دن صالحین یدعو لہ, تے جیڑی او دی اولاد نیک ہوے گی او دے حق وچ دعا کرے گی, او دعا میت دے اگے قبول ہو جانے گی. ہن مینوں اے دسو چلو اسی تے غوث پاک دی نسلی اولاد نہیں تے جڑے گیلانی نے ہن او جناب والا ایصال ثواب دی چیز اگے رکھ کے عبد القادر گیلانی دے نام دا گھوڑلے والے ایصال ثواب کر دیں جنوں یار بھی آکھن اے جائز ہو گیا کہ نہیں اس حدیث نال. او اولاد ایک منٹ, او اولاد حضرت اے سارا کچھ دلائل آن کے بعد پہلے تسی لکھ دیو جڑا تہاڈا دعویٰ ہے. حضرت جی گل ہے حضرت صاحب نے مینوں کہا کہ دعویٰ میں دعویٰ لے کے دیاں گا لکھ دینا, لیکن یہ حضرت جی تسی بیٹھ جاؤ. گل ہے چیز ہے کہ حضرت صاحب گل کرتے میں صرف ایک گل نو پوائنٹ رکھی گلے نے. گل پوائنٹ مناظرہ نہیں ہوندا, ہو سکتا ہے نہ پہلے مناظرہ کیتا ہوئے گا, میں نہیں کیتا. میں گل کرنا جیڑی گل بنتی تھاندی ہے. میں حضرت صاحب کو یہ پوچھنا چاہنا, یہ کہتے ہیں کہ بھی 11ویں شریف پیر عبد القادر جیلانی نامہ تو شروع ہوئی ہے, یہ سارا تو بھی پتا ہونا شروع ہوئی. لیکن میں پوچھنا چاہنا کہ پیر صاحب نے منائی یا کیتی یا حکم دیتا, ان کا دعویٰ لکھ کے دین کہ انہاں 11ویں پکائی لکھ کے اس چیز کا لکھ کے دین, کتاب کا حوالہ دین اس چیز کا کہ بھی انہاں کیتا کرایا. دوسری بات جڑا انہاں صحیح مسلم کی حدیث بیان کیتی ہے کہ بندہ جس لے اذا مات الانسان موت ہو جاتا ہے مرن تو بعد, اس میں اور گل کراں گا پھر حضرت صاحب دوجے منٹ اور پہن کے. بہرحال میں گل کرنا کہ جس لے انسان فوت ہو جاتا ہے قبر دے اندر جان کے اندے جڑے دنیا تے اعمال کر کے گیا 3 کردا ہے, جڑے نبی پاک نے حدیث سے فرمایا صدقہ جاریہ, نیک اولاد یا کوئی ایسا کام فلائی کردا ہے, یعنی نبی پاک او اندے قبر دے واسطے صالح. اے حدیث دے نال 11ویں شریف دا یا کسی چیز دا تعلق نہیں ہے. حدیث دے نال ملاونا یہ حدیث دی توہین ہے. ان دے اندر صالح ثواب دے اندر یہ چیز شامل نہیں. صالح ثواب دے اندر چیز کیڑی شامل ہے کہ بندہ کوئی بھی چیز اللہ دے نام دی کرے, اللہ دے نام دی کوئی بھی چیز پکائے, ٹائم متعین نہ کرے, جس مرضی پکائے, پکا کے اللہ کے راستے چ دے, او صدقہ جاریہ ہے. لوگاں نوں کھوائے, یتیمان مسکیناں دا کھانا کھلائے, اونوں صدقہ جاریہ کہا جاندا ہے. ان دے اندر 11ویں شریف شامل نہیں. اور حضرت صاحب اس چیز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صاحب کی تقریر آپ نے سبب فرمائی. تیسرے نمبر تے انہاں آکھیا سی, تیسرے نمبر تے 3 کام جاری رہندے. انہاں فرمایا کنے کام جاری رہندے, او والدین صالحین یدعو لہ. حدیث شریف کے الفاظ نے کہ جدوں نیک اولاد ماں باپ دے حق وچ دعا کرے وہ دعا کی ہو جاتی ہے, قبول ہو جاتی ہے. اس عمل بعد وچ جاری رہندا ہے. میں آنا اج غوث پاک دی جتھے جتھے اولاد ہے او انہاں دے نام دا ایصال ثواب چکرن اور آکھن کہ یا اللہ اے جو کچھ پڑھیا یا خیرات کیتا ہے اے دا ثواب اسی شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ابا جی دی روح کو چاہنے ہیں, پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا حدیث دے تحت پہنچ جاتا ہے نا. حضرت نے ابو جڑی میرے اوپر گل کیتی ہے جی اے وچ نا 11ویں شریف ہے حدیث تے ٹھوک چکی, اے حدیث دی توہین ہے. اس دا مطلب کسی چیز دی وضاحت کرنا اس شے دی توہین ہوندی, پھر تے قرآن پاک کی تفسیراں نہیں لکھیاں گئیاں. دسو حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر نہیں کی, مولا علی نے تفسیراں نہیں بیان کی, عبداللہ ابن مسعود نے تفسیراں صحابہ نے نہیں بیان کی. آج تک محدثین اور مفسرین حدیث کی شرح نہیں کرتے رہے.
دورے حاضر تے مسائل انہاں قرآن و سنت وچ حل نہیں کیتا ہے کیا گل وہ سارے جناب والے تو انہاں دے سارے تے مرتکب ہو گئے حضرت یہ گل نہیں شروع چکن لگے ایک پوائنٹ پڑھیا حضرت جدوں عدالت وچ کیس لگے ایک پوائنٹ تے کیس لڑیا جاندا حضرت اسی پوائنٹ تے آؤ 11ویں شریف وما اہل به لغیر اللہ وچ داخل ہے تے جڑی شے وما اہل به لغیر اللہ وچ داخل ہوے وہ حرام ہے اے دعویٰ تہاڈا ہی لکھ دیو میں آکھیا سی لکھ دیو لیکن حضرت پنجواں ٹرن ہو گیا ہے ہجے تک لکھ کے نہیں دیتا انشاءاللہ 11ویں میں بسم اللہ 11 ٹرن نہیں ہو جائے اے حضرت میں بس ایک دعویٰ ایک چیز کے لکھ کے دے دیں جڑا دعویٰ ہے دلائل اسی بعد دیکھو دلیلاں بعد چوندیاں نے پہلے کی ہے دعویٰ گل ہے حضرت صاحب بار بار دعوے کی گل کر رہے ہیں جہاں ہوتا ہے نا دعویٰ لکھ کے دینا وہ مناظرے تے آخر چ ہویا کرتا ہے گل ہے وہ اس لیے ہوتا ہے جس لیے دلیل دین تو بعد بندہ آڑی ہو جائے اگلا بندہ فتویٰ لکھ دے میاں آ چیز غلط ہے صحیح ہے دوسری بات ہے حضرت صاحب نے گل کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس سارے صحابہ اور دیگر جڑے مفسرین نے تفسیر جیڑی تفسیر وہ ساری حدیث کے مطابق بیان کی جاتی ہے محدثین حدیث کے مطابق تفسیر نو بیان کرتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنی تفسیر بیان کی ہے مینوں حضرت صاحب کہہ رہے ہیں میں انہاں دلیل دے رہا میرا موقف ہے میں لکھ کے دینا کہ وما اہل به لغیر اللہ دے اندر ان دے تحت 11ویں بھی اون دے اندر تحت اون دے اندر میں لکھ کے دینا لیکن حضرت صاحب اس چیز دا مینوں لکھ کے دینا کہ 11ویں شریف جنہاں دے نام تے منائی جاندی ہے انہاں تو ثابت بھی ہے کہ نہیں انہاں کرن دا حکم بھی دیتا ہے یا انہاں کر کے بھائی ان دا فتوی اے لکھ دے میں لکھ کے دینا وما اہل به لغیر اللہ دے تحت کہ 11ویں اون دے اندر شامل میں لکھ کے دینا حضرت صاحب 11ویں ثابت کران میں لکھ کے دینا کہ بھی اے بھی ان دے شامل ہے آپ کے موقف دی بیان صرف ایک گل نہیں کری دی کہ آپ کا فتوی یہ لکھ کے دیو کہ میں یہ لکھ کے دینا 11ویں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بنائی تسی 11ویں نو ثابت کرو میں دعویٰ لکھ کے دینا کہ وما اہل به لغیر اللہ دے اندر 11ویں شامل ہے حضرت صاحب ثابت کر لے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کرو بھی یہی ثابت کر دیں کہ انہاں 11ویں بنائی چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 منٹ میں انتظار کرو حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا دعوت اے ہن حضرت دعویٰ لکھن کے میری تقریر تو فوراً انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا انہاں کہتیاں نے 2 گلاں ایک گل کیتی ہے کہ میں لکھ کے دیاں گا وما اہل به لغیر اللہ جدا دوسرا کہ تسی ثابت کرو کہ غوث پاک نے کیتا ہے یہی شیخ عبد القادر جیلانی نے پیر عبد القادر جیلانی نے جو کیتا ہے تے وفا دے یہی چیز ہے کنے نے حضرت دے دعوے 2 پہلے دعوے تے میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ 11ویں شریف وما اہل به لغیر اللہ چ داخل نہیں حضرت دعویٰ لکھن کے میں تھلے جواب دعویٰ لکھاں دوسری بات ہے جڑا آندے نے نا کہ فلاں بزرگ کام کرے تے جائز ہوتا ہے کئی کام نبی پاک نے نہیں کیتے امت اجے تک کرتی پئی ہے کہ نہیں کرتی پئی اے قرآن جمع کر کے کنے دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک نے جمع کر کے نہیں دیتا تے اے آندے نے جی عبد القادر جیلانی نے کیتا تے پھر تے جائز ہے تے میں فتوی دیاں گا جی انہاں نہیں کیتا تے مڑ جائز ہے تے قرآن جمع کر کے تے نبی پاک نے نہیں دیتا تے مڑ جمع قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا حضرت یہ گل نہیں گل حلت حرمت دے قاعدے اور اصول کہ کیڑی شے کدوں حرام ہوندی ہے کدوں حرام نہیں ہوندی ساڈا دعویٰ 11ویں شریف آندے کیندے نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دا ایصال ثواب اے دا نام 11 بس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دا ایصال ثواب کی میں آکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دا ایصال ثواب ان آکھیا اے وما اہل به لغیر اللہ چ داخل ہے میرا جواب دعویٰ یہ ہوئے گا کہ یہ داخل ہے حضرت صاحب نے گل کی تھی کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع کیتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑی بات میں کہہ دیتی اور میرے صحابہ نے کہہ دیتی آپ نے فرمایا او میری بات نو لکھ لو او تہاڈے واسطے دین ہے
آپ نے کی فرمایا کہ میری سنت سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت میرے صحابہ دی سنت تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی گل کیتی وہ نبی پاک کو ثابت ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جڑی گل کیتی ہے یا کس باج بزرگ کرے گا وہ نبی پاک دی حدیث نال یا دلیل نال دلالت نہیں کرے گی، وہ صالح ثواب نال دلالت نہیں کرے گی۔ اور انہاں عرض کیتی ہے کہ پیر جڑی ایسی پکانے انہاں دے صالح ثواب واسطے پکانے لیکن ایک کھیر جڑی پکدی ہے صالح ثواب واسطے نہیں پکدی، یہ 11ویں شریف دے نام دی پکدی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی حضرت جی چپ کرو، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے نام دی پکدی ہے، دیکھو نا کہ انہوں نے نام دی پکدی۔ میں عرض کیتی ہے حضرت صاحب تسی 11ویں ثابت کرو کہ دین دے اندر نہیں، نبی پاک تو نہیں، تسی بعد دے اندر جنہاں دے نام تے منائی جاندی تسی انہاں تو ثابت کر دیو، فتویٰ لکھ دیو کہ انہاں تو ثابت ہے، انہاں فلانی ٹائم تے منائی ہے، تے میں فتویٰ لکھ کے دینا وما اہل بہ لغیر اللہ کہ دے تحت یہ بھی جڑی چیز نجائز ہے میں لکھ کے دینا۔ آپ دے موقف تے آ ستواں ٹرم شروع ہویا لیکن حضرت صاحب نے حج تک دعویٰ لکھ کے نہیں دیتا۔ صاحب تسی دعویٰ تسی لکھ کے دیو نا پہلے۔ حضرت کو یہ پتہ کو نہیں فن مناظرہ جو پڑھے یعنی مولوی ثناء اللہ عمر سری نے جلد فتاوی سرائیہ چ لکھا ہے دعویٰ لکھ کے منکر دیتا ہے۔ یہ منکر نے کہ 11ویں شریف حرام ہے، انکار اے کرتے ہیں اسی تے اس بات کرتے ہیں۔ حرام کون آندے پہلے اے کہ مولانا ثناء اللہ عمر سری چ آپ نے لکھیا ہے کہ جیڑا حرام دا فتویٰ دے دعویٰ بھی او دا ساڈا ہے جواب دعویٰ۔ حضرت تسی جڑی تقریر کیتی ہے ہن تک کرنو لیندے لیندے پتہ نہیں کتے ٹر گئے ہو۔ حضرت ایک حدیث پڑھی چلو بھی سن لو۔ حضرت صاحب فرمانے نے کہ جدوں میں آکھیا نا کہ قرآن کنے جمع کیتا ہے پھر صحابہ آ گئے، صحابہ ول آئے، آخر نبی پاک نے فرمایا جڑی شے نبی نے تے تانوں صحابہ نے دتی اونوں لکھ لو، یعنی اس تو بعد جے کسے شے دتی تو نہیں نہ لکھنی چاہیے۔ مفہوم مخالفت ہی بنیا تے امام بخاری نے قول زہری کیوں لکھے نہیں؟ زہری ثابت کرو صحابی ہے۔ اقوال تابعین کیوں لکھے نے؟ اقوال تبع تابعین کیوں لکھے نے؟ کوئی تابعی صحابی نہیں ہے انہاں دے اقوال تے فتاوی لکھے نے، حجت سمجھ کے لکھے نے کہ نہیں لکھے؟ حضرت اے باقی سارا ساڈا بعد لڑائی ساری کسے کام تے نہیں، لڑائی اس گل دی ہے کہ 11ویں شریف تسی آکھیا جنوں اسی صالح صحابہ نے تسی آندی او غیر اللہ وچ داخل ہے تے جڑی شے غیر اللہ دے نام دی ہوے وہ حرام ہوندی ہے، میں کہ تسی لکھ دیو دعویٰ اسی جواب دعویٰ لکھ کے اس تو بعد جے دل کرے تہاڈا تو تسی مناظرہ کر لو، دل کرے مناظر لے آؤ، ٹائم لے لو، تاریخ لے لو، مناظر تسی مقرر کر لو، پھر اسی بھی جناب والا تاریخ تے دیکھ لے کر لو۔ گل حضرت صاحب نے گل کیتی ہے، گل انہاں درس دی گل کیتی ہے، میں پہلے دی وضاحت کیتی ہے کہ میں حلال حرام دی تمیز بیان کیتی سی کہ جڑا بندہ حرام کھاندا ہے، کوئی بندہ میرے سارے ساتھی موجود نے یہ بھی موجود نہیں، کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ پہلی گل کہ قاری صاحب نے درس کے اندر نہ لیا کہ 11ویں شریف کھانا حرام ہے یا وہ جڑا لقب اگے دیتا ہے سور کا گوشت کھانا وہ مینوں ثابت کرا۔ میں حدیث سے مسلم دی بیان کیتی سی کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا حرام کھاندا ہے وہ بندہ 40 دنوں دی نماز میرا اس موقف سے میں کیتی سی۔ انہاں گل کیتی ہے 11ویں، انہاں گل کیتی ہے 11ویں، انہاں گل کیتی 11ویں، جے 11ویں دی گل میں کیتی ہے میں ذمہ دار ہاں، جے اے کردے نے 11ویں دی پھر پہلے 11ویں ثابت کر کہ 11ویں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ثابت ہے یا کسی ہور کو ثابت ہے، اے ثابت کر میں دعویٰ لے کے دینا کہ جی 11ویں جڑی ان دے اندر شامل ہے۔ گل یہ ہے کہ مولوی صاحب ایک گل نو ٹوٹ کے نو لب کے صرف ایکو گل نو اللہ جے نے مناظرہ کردے رہے ہون گے، لیکن گل ایک نو لے کے اون دے اندر ایک گل نو کسی جاندے نے۔ میں جن چیز دا انہاں 11ویں دا لفظ نہ بولیا، 11ویں دا لفظ یہ نہ بولیا، انہاں دا موقف مناظرہ اے 11ویں طرف حضرت صاحب لے کے آئے نے یا لے آئے گئے نے۔ میں عرض کیتی ہے کہ اے 11ویں ثابت کرنا بھی کدھر تو ثابت ہے، مینوں ثابت کر، میں فتویٰ لے کے دینا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ شامل ہے، اے مینوں اے ثابت کرا۔ اس وقت حضرت صاحب سے میرا بیٹھنا صرف اس موضوع پہ ہے کہ جڑی حضرت غوث اعظم یعنی اسی غوث اعظم پیر عبد القادر حضرت وہ موضوع نہیں، وہ جدوں موضوع آئے گا اسی وہ بھی پیڑ پاواں گے تے تسی 11ویں ثابت کرو۔ پیر عبد القادر جیلانی دے نام دا اصال ثواب اینو اسی کی آنے 11ویں،
یہ आंदे ने हराम है, असी आने जायज़ है। इंजी और हजरत और मेरी गल सुनो, पहले मौजूद मुनाजरा तय होना, उस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ حضرت نہیں تسی اور چپ کرو حضرت انہاں معافی منگی ہے حضرت صاحب آپ کی گل تو آ نہیں میں گل لیا گل 11ویں کی ہوئی حضرت صاحب 11ویں ثابت کر میں لکھ کے دینا بھی یہ دے اندر شامل ہے حضرت صاحب آپ حضرت تسی لکھ دیو میں تانوں محنت کرنا پہلے دعویٰ لکھ دیو بعد دلیل آ جا میں کیا کہ میں لکھ کے دے کے تسی خود کیا اپنی زبانی کیا تسی اپنی زبانی کیا کہ لکھ کے اینڈ تے حضرت صاحب آپ لکھ کے دے کے جان کے تسی اپنی زبانی اعلان کیا میں کیا کیا سی تسی کیا سی کہ اینڈ تے جا کے حضرت صاحب لکھ کے گل دے کے جان کے وما الا اوے گل ہی نہیں ہوئی انا للہ لعنت اللہ علی الکاذبین دعویٰ پہلے دلیل بعد تواڈے مولانا سید طالب الرحمان شاہ دا مناظرہ ہویا مفتی حنیف قریشی صاحب دا 3 گھنٹے پہلے شرطاں تے ہوئی 3 گھنٹے اس کے بعد 6 گھنٹے مناظرہ ہویا شرطاں پہلے نے دیکھو شرطاں پہلے نے دعویٰ بعد ہن میری گل مکمل ہو مینوں موقع نمبر 2 مناظرہ ہویا سانگلا ہل وچ مولوی رحمت اللہ اہل حدیث مولانا دا اور علامہ سعید احمد اسد صاحب دا فاتح خلف الامام ہوتے پہلے شرطیں طے ہوئی پہلے موضوع مناظرہ لکھا گیا اس تو بعد پھر 2.5 گھنٹے دا مناظرہ ہوا حضرت حضرت تسی دعوے والے نہیں ہوندے دلیلاں نے کی ہونا ہے تسی میں آکھیا سی دعویٰ لکھ دیو تواڈے نزدیک حرام ہے نا تے لکھ دیو نا کہ اے چیز تسی نہ یار نہیں دے دیو کہ اے چیز اے دے وچ داخل تے حضرت صاحب گل 11ویں دی ہوئی ہے آپ تے موقف سے رہو ایک گل نہیں میں تمہیں لکھ کے دینا چیز ہے کہ تسی 11ویں ثابت تو کرو نا کہ 11ویں یا او بندے ثابت کر دیں جڑے 5-6 دن لولا پا دے پہلے 11ویں ثابت کرنا بھی حضرت صاحب یہ کہن لکھ کے دین کہ 11ویں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے منائی ہے یا انہاں تو ثابت ہے دیکھو نا میں حدیث بیان کر رہا ہوں دیکھو میرا ٹائم پورا ہو لینا نبی پاک دی حدیث بیان کرنا حضرت صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت صاحب تسی نبی پاک دی حدیث بیان کیتی ہے اندا حوالہ کی ہے یہ حدیث نبی پاک تو ثابت ہے کہ صحابی کون راوی ہے کون اینو بیان کرنا ہے حضرت صاحب یہ پوچھ سکتے ہیں اس واسطے یہ چیز میں پوچھ سکنا کہ 11ویں دی نہ گل ایتھے آن کے چھیڑی ہے کیونکہ 11ویں دی ایتھے گل اوتھے گل ہوئی سی درس دے اندر جے بعد حرام حلال دی میں حرام حلال دی کیتی سی انہاں گل ایتھے 11ویں دی کیتی ہے جس چیز دی انہاں وضاحت کیتی یا انہاں شروعات کیتی ہے جڑا جنڈا انہاں شروع کیتا ہے اون دی اے لکھ کے دین کہ 11ویں انہاں کولوں ثابت ہے انہاں دی کتاب تے ثابت ہے یا انہاں پکائی ہے یا انہاں کھوائی ہے یا انہاں لکھ کے دتی ہے یا جویں بھی اے حضرت صاحب ثابت کر میں لکھ کے دینا کہ وما الا دے اندر شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو ساڈا ہن 9واں ٹرم شروع ہو چکا تسی تماشا نہ ویکھو میری ہن مکدی مکاندی 2 گلاں نمبر 1 حضرت صاحب نے دعویٰ کیتا انہاں تقریر دے وچ جو جملے آکھے نے تواڈے مجمع وچ کنے بندے نے سنے گے ریکارڈ ہویا جی او ریکارڈ سناؤ ریکارڈ سناؤ جی نہ بیٹے بیٹھ جا اتنے حلال حرام کا مسئلہ ہے کوئی نہیں اسی اس مسئلے کو دیکھو میری گل سنو تسی چپ کرو جی جی کسی کو پروف ہے کہ حضرت صاحب نے جڑی تقریر کی تھی سو کیڑی سی ریکارڈنگ ہے سناؤ یار نہیں ہونے والی نہیں جڑی تقریر ہوئی ہے حضرت صاحب دی منگل بدھ نو جڑا درس دیتا ہے حضرت صاحب تواڈے نال میری بحث ہے تسی میرے برخوردار ہو بیٹھے
जिन्हें ये गल की ना भी कारी साहब ने कहा कि 11वीं खाना इवें जिवें सूर का गोश्त खाना है, वो मेरी रिकॉर्डिंग सब जेडे बंदे ने आख्या वो बंदा खड़ा हो, मैं ना लै देना उस बंदे ने जिन्हें आख्या है, लेकिन वो आप खुद खड़ा हो जाए जिन्हें 4 दिन हो गए ने हर बंदे ना रोला पा रहा है, हर बंदे को कहता मेरे ने असीं डायरेक्ट गल नहीं की जी अगर वो कोल साबित है या उत्थे भी ओनू वो कवे और रिकॉर्डिंग सुनावे मैनू कि लफज मैं बोलिया और रिकॉर्डिंग सुनाए हजरत साहब ने कहा कि प्रूफ जिंदे को है प्रूफ जे है तो सुनाओ हजरत साहब नू भी ये लफज कारी साहब ने बोले ने सुनाओ जी जिंदे को है वीडियो बनाओ जी सारे सारे हजरात बैठ जाओ अपनी अपनी जगह साडा कोई झगड़ा नहीं है साडा कोई झगड़ा सिर्फ इज्जत हुर्मत का एक कायदा है असि हजरत दोवें गुफ्तगू कर रहे हैं सारे बाप से जी करो यार चुप में चेक करो तुम चुप सुनना है ए भाई मंजूर साहब केड़े ने एक मिनट एक इन्हें बयान किया है भी जेड़ा ना असी भी लोगों को की आखना है असी जेड़े आप खुद हैं 11वीं शरीफ खा रहे हैं ठीक है गैरुल्लाह दे नाम से जेड़ी कोई शय भी है ना वो खंजीर दे बराबर ठीक है ना जी सुन लिया जी हां जी वो जेड़ा है ना 11वीं शरीफ वो गैरुल्लाह है ठीक है जिंदे ते अल्लाह दा नाम नहीं लिया जांदा ए गल जी थोड़ी जी अच्छा हजरत मंजूर साहब ने जो हुण बयान कीता है बाकी तुसी ते हदीस में बयान कीती सी कि जेड़ा बंदा हराम खांदा है हराम खांदा है वो एवें जिवें खंजीर दा गोश्त खांदा है यानी गल ते होई आ रही मोड़ तोड़ के हजरत हुण बस हुण ओ गल जेहड़ी 8 टर्म च नहीं मन्ने अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे सामने बन हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा तीसरे का नहीं हो रहा तुसी इत्थे लिख के दियो कि 11वीं साबित है जी लिखो तुसी किन्ना दा साबित है मैं तुहानू फतवा लिख के देना कि 11वीं दे अंदर वमा इल्ला के अंदर शामिल है तुसी लिख के दियो कि 11वीं तो ना कीती है या कराई है या हुक्म दिता है तुसी साबित तुसी 11वीं साबित नंबर हजरत साहब ने मैं आख्या है कि ए लफ्ज तुसा तुहाडे वाल मंसूब ने 8 तरह ने हजरत साहब आके लगे गलत है और आपे मान गए नंबर 2 दूसरी बात है कि बात है किसी चीज की हलाल होना और हराम होना ए हजरत असी दलाल दियावांगे कुरान तू हदीस से कुछ पढ़ते होगे अच्छे पढ़ते मुनाजरे का उसूल है पहले दावा लिखा जाता है मेरा दावा ये कि 11वीं शरीफ है देखो दलील जो देखो दलील नहीं दलील जो दिखाओ मैं कुरान की अट की ना ये हराम हराम एक नहीं रखा तुसी दलील दो कुरान के अंदर साबित है या हदीस के अंदर साबित है ऐसे लिखो साले सवाब है चीज शामिल नहीं 11वीं शरीफ की दा नाम मैं हुने दसिया सी साले सवाब शामिल नहीं 11वीं शरीफ साले लेकिन वो कैफियत हो वो खास कैफियत की वजह तो बंदे अगली निस्बत हो जाती है ये सारिया चीज़ां साले सवाब नहीं लेकिन चूंकि असी 11वीं मतलब कि ये चंद की 11 तारीख एक खास बुजुर्ग के नाम से वही काम जो अगे पिछे साले सवाब है वही कर रहे होने कोई नवी शायद नहीं तो वह नाम सी 11वीं दे देंगे कैफियत देखो कैफियत वो चीज है कैफियत की वजह तो नाम बदल जाए तो चीज हराम है नहीं ऐसा अपना इसमें सदिया इस मेरे भाई ने ये गल की है कि साले सवाब पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सारे को रहमतुल्लाह अलैह ठीक है दुनिया तो तालिबीन उन्हां दी किताब है मैं ये गल लिख के देना कि पीर साहब दी किताब है और भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ठीक है इस तो अलावा लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ नहीं गल ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ साले सवाब ਦੀ साले सवाब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ गुनेगार बख्शाउण वास्ते करने की करने मुर्दे नु बख्शाउण वास्ते साले सवाब अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह असी पीर अब्दुल कादिर जिलानी नु गुनेगार नहीं समझ ठीक है और रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दी उन्हां दे रहमतां ने साले सवाब दा माना की है साले सवाब दा की माना
قاری صاحب دسو اسن والی گل نہیں انہاں نال سالے سواب دا معنی پہلا او 2 منٹ بعد سالے سواب دا کی معنی سواب پہنچانا کینوں پھر عبد القادر جیلانی میت کون ہے اسی انہاں نوں گنہگار سمجھدے ہی نہیں اسی انہاں نوں گنہگار نہیں سمجھدے ٹھیک ہے گنہگار نہیں سمجھدے سالے سواب اس دا جو گنہگار بخشون واسطے ٹائم چھڈو جی شروع کرو حضرت صدی احمد صاحب انہاں تقریر کیتی ہے کہ سال ثواب ہوندا ہوتا ہے جڑا گناہ گار ہاں جی سالے سواب دا معنی ہے تے شیخ عبد القادر جیلانی گناہ گار ہے نہیں تے جڑا گناہ گار نہ وہ معصوم ہوندا ہے کیا نبی تو علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے وہ نبی دی شان ہے وہ نبی دی شان ہے دیکھو نا نبی نو جو اللہ نے شان دی کسی اور نو نہیں دے سکتے نہیں نہ دیتی نہیں تے یہ گناہ گار کینو آندے نے جو گناہ کرتا گناہ معصوم کینو آندے نے معصوم جو غلطی کر ہی نہیں سکتا نہیں کرتا تسی آکھیا جناب والا انہاں غلطی نہیں کیتی گناہ نہیں کیتا تے لہذا وہ کی ہو گیا مفہوم تے ہی نکلدا ہے اچھا کی ثابت کرنا چاہتے جی نبی ثابت کرنا چاہتے نا اس ثابت یہ تسی ثابت کیتا وہ تسی آکھیا سالے ثواب تو نہیں ہوندا جڑا معصوم ہوے یعنی گناہگار نہ ہوے اسی تے انہاں نوں سالے ثواب اس واسطے کرنے ہاں کہ آج بھی وہ اللہ دی رحمت دے محتاج نے حضرت ایک اور گل سنیں دیکھو صدی احمد صاحب گل تواڈے میرے نال نہیں میں چلو کر دینا مینوں دسو صحابہ افضل نے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صحابہ دے نام دے سالے ثواب نبی پاک نے نہیں کروائے کی کروایا حضرت سعد بن عبادہ آئے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی فوت ہو گئی ہے میں انہاں دے نام دا کوئی صدقہ کراں پہنچے گا نبی پاک نے فرمایا پہنچے گا اے ابو داؤد شریف دی حدیث پاک ہے انہاں نے کی کیتا کنواں کھٹوایا پانی دا اور اپنی ماں دے سالے ثواب کیتا دسو جڑی انہاں دی والدہ فوت ہوئی سی صحابیہ ہے سی کہ نہیں تے صحابی افضل ہوتا ہے کہ نہیں تے صحابی دے نام دا سالے ثواب جائز ہے تے ولی دے نام دا سالے ثواب جائز نہیں ہے حضرت تواڈے نال گفتگو نہیں حضرت نال گفتگو ہے ہن تک ایک منٹ کیا حضرت دعویٰ لکھ لیں دعویٰ جو اگے مننے نہیں سن کہ میں سور دے برابر آکھیا ہن من گئے نے میری وضاحت وچ سور دے برابر ہے حضرت دعویٰ لکھو 11ویں شریف جدا نام سالے ثواب ہے اے بما الا بھی غیر اللہ خدا کلے اے سور دے برابر ہے حضرت جی تسی گل ایتھے مکنی تسی لکھ کے دیو کہ 11ویں پیر عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ تصابت ہے دوسری بات سالے ثواب دی بات جویں قاری صاحب نے گل کیتی ہے سالے ثواب دے واسطے کیتا جاندا جڑا گنہگار ہے یا تسی یہ بھی لکھ دیو کہ نعوذ باللہ پیر عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ وہ تواڈے نزدیک گنہگار نہیں انہاں دے نال اسی سالے ثواب کرنے ہیں دوسرا جڑا صحابی رسول اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے اپنی والدہ دی طرف کنواں کھڑایا سی وہ اپنی والدہ دے واسطے صدقہ کیتا سی صدقہ ہور چیز ہوندی ہے ایک دوئی گل کسے بھی صدقے واسطے کوئی ایک بھی حدیث حضرت صاحب بخا دین کہ ان کا ٹیب متعین اللہ کے نبی نے کیتا ہے کسی صحابی نے کیتا ہے یا کسی نے بھی ٹیب متعین کر کے ان کا صدقہ جو ان کی طرف سالے ثواب کیتا ہے حضرت صاحب نے ایک بھی حدیث بخان کہ متعین کر کے جڑی چیز کیتی جائے اور دوسری بات میں پہلے بھی یہ کیتی ہے کہ جڑے کردے نے انہاں دے نزدیک سالے ثواب نہ نہیں رہندے کیونکہ انہاں دے نزدیک اے آ کہ اسی پیر عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ انہاں دے نام دی 11ویں شریف دینے پے ہاں کہ انہاں دے نام دی جس ویلے اے نام لیا جائے گا نا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ دی نام دی انہاں دی طرفوں ہے اس ویلے وہ غیر اللہ دے شامل ہوئے گا اللہ دے نام تو علاوہ ہوئے گا حضرت صاحب کو میرے ان دو چیزاں دے سوال ہے پہلی دا ہے کہ حضرت صاحب یہ ثابت کرنا کہ مقرر کر کے کسی بھی دن قرآن دے اندر جو حدیث دے اندر نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ ایسے تسی کہ آج چیز متعین کر کے کسی کو دے سال بعد مہینے بعد متعین کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیتا ہے حضرت صاحب حدیث دی دلیل دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا میں پہلے شروع جو کیسے 11 کرنا ٹوٹ جانے میں دعویٰ کو لکھنا اجیار نہیں ہوگی آج 11ویں اجے تک دعویٰ نہیں لکھتا پہلے اس گل نال کرنا حضرت 2 منٹ یہ نہیں 11ویں ثابت کرا اور نہیں 11 کرنا ہو گیا تو 11ویں مان گئی اللہ کیسی حضرت صاحب عالم دین نے حضرت صاحب عالم دین نے کہ کرنا نال جڑا 11ویں ثابت کر
ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11ਵੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ 11ਵੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਦੁੱਧ चीनी ट्रेंड चलता है कुछ पका के खीर पकाई और क्या है अल्लाह का सवाब अल्लाह तआला ने रखी दी की रूह पुजा ए इन्ना अमल हजरत दे दसो जाएगा कि नहीं ਚਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ हजरत दसो हाँ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ बस ਲੋਕ ਯਾਰ बैठो यार इधर बोलो चल रहा लाइव कर यार वो तेरे साबित करके देंगे राय साहब बाल हो गई एक मिनट सारे जियो अपने साहब जियो अल्लाह का वास्ते सारे बैठो मेरे भाई को सारे बैठ जाओ बैठ जाओ